ہمارا کام ہے اللہ سے دعا کریں، مصلحت ہوگی تو قبول ہوگی، ہمارا کام ہے توسل کریں، مصلحت ہو تو قبول ہوگا۔ ہم خالصاً مطیع و فرما بردار رہیں اللہ رسول اور ائمہ کے سامنے، ہم دعا کریں، اللہ کو حکم نہ دیں، ہم دعا کر ہم توسل کریں، ائمہ یا معصومین علیہم السلام کو حکم نہ دیں، ہمارے لیے بہتر ہوگا تو ہو جائے گا۔ چیکوسلواکیہ کا ایک آدمی جو، اور یہ بات ابھی تقریباً اسی 15-20 سال پہلے کی ہے، چیکوسلواکیہ کا ایک آدمی آیا ہوا تھا کسی کمپنی وغیرہ کے کام کے لیے، اور جب اسے امام رضا علیہ السلام کا گنبد نظر آیا، پوچھا اور لوگوں نے بتایا کہ یہاں شفا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، تو اس نے کچھ لوگوں سے کہا کہ مجھے لے کے چلو۔ اور یہ والا واقعہ جو خود امام کے حرم کے معجزات کی کتابیں ہیں ان میں ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ امام کے جو حرم میں معجزات ہوتے ہیں، کبھی آپ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر ممکن ہے 4-5 دن یا 10-15 دن کوئی اس کی تصدیق نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ آدمی گیا اور نابینا نہیں تھا اور اس نے شور مچا دیا کہ میں نابینا ہوں، اور اس کی خبر کو چھاپ دیا گیا، ٹی وی پہ لے آئے، پتہ چلا اس کے محلے والوں کو نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو نابینا نہیں تھا، یہ تو ہمارے محلے کا ہمارا رشتہ دار ہے، اس کا مطلب ہے باقی جو نابینا صحیح ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے۔ تو وہاں پر جب معجزات ہوتے ہیں تو ایک دم سے لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد تحقیق کرتے ہیں، میڈیکل رپورٹس دیکھتے ہیں، شہر میں جاتے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں۔ اب اس تحقیق میں 10 دن لگیں، 15 دن لگیں، جب یقین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نتیجہ آتا ہے کس کا؟ اعلان کرنے کا، اور پھر حرم میں نقارہ بھی بجایا جاتا ہے۔ تو چیکوسلواکیہ کا ایک آدمی آیا ہوا تھا حرم میں، مشہد میں جب اس کو پتا چلا تو کہ یہاں سے شفا مل سکتی ہے، اس نے کہا اچھا کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہاں جانا ہوتا ہے؟ میں اندر جا سکتا ہوں کہ ہاں جا سکتے ہیں۔ اب وہ اندر گیا کہ کیا کرنا ہے، تو اس کو بتایا کہ یہ شفا کی وہ ہے۔ کہا یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ کہا انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے کہ جب تک ہم یہ بندے رہیں گے جب تک کہ شفا نہ مل جائے۔ تو اس نے کہا کیا میں بھی اپنے آپ کو باندھ دوں؟ تو اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ بس ایک وجہ ہے۔ کہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میرا بچہ وہاں پر ہے اور اس کے اسپائنل کا مسئلہ تھا، کارڈ کا، بالکل اپاہج پڑا ہوا ہے، 16 سال کا ہے، اب اس کو تو میں نہیں لا سکتا۔ اس نے اپنا موبائل، یعنی واقعہ بھی موبائل کے زمانے کا ہے، پرانا نہیں ہے اتنا، اپنا موبائل اسی کمپنی کے افراد میں سے ایک کو دیا کہ اس کو پکڑو، اور انہی دھاگوں میں سے دھاگا ڈال کے بیٹھ گیا اور توسل کرنے لگا۔ اور دوران گفتگو بات ہوئی کہ یہ بھی بالکل مسایا کی طرح سے ہیں اور یہ شفا دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ صحیح ہے، یا ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں ہوا کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ تھوڑی دیر اس نے وہ دھاگا باندھ کے بیٹھا اور امام سے توسل کیا، اور وہ صاحب چلے گئے کہیں دور بیٹھ گئے، تو فون بجا موبائل۔ کہاں سے؟ وہیں سے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے نہیں اٹھایا، ظاہر ہے گیا بھی نہیں ڈسٹرب کرنے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے بعد بیل بجی، پھر نہیں اٹھایا۔ پھر جب کئی دفعہ ایسا ہو گیا، 3-4 دفعہ، تو پھر اس نے فون اٹھا لیا۔ جب اٹھایا تو وہاں سے خاتون بات کر رہی تھی۔ اب اسے کچھ نہ سمجھ میں آئے کیا ہے، تو وہاں سے اس نے ہلو ہلو شروع کیا، یہاں سے اس نے ہلو ہلو شروع کیا، اور ہلو 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 کہتے ہوئے اس نے کہا کہ بالآخر اتنے فون آ چکے ہیں اس دوران ایک ہی نمبر سے اور اس ملک سے، تو لا کے اس کو دے دیا۔ اس کو جب لا کے دیا تو وہ کہتی ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ اس نے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے، کہ تم بتاؤ کہاں ہو اس وقت؟ تو اس نے کہا تم بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ایک بہت ہی نورانی شخصیت میرے سامنے ہے، اور وہ کہہ رہی ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں سے کہو کہ فون کرے اور اس سے کہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اب تو دروازہ بند نہیں ہے، نہ کتوں کے لیے، نہ اونٹ کے لیے، نہ نان مسلم کے لیے۔ جس طرح سے اللہ تمام عالمین کے لیے ہے اشرف الانبیاء رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے اشرف الانبیاء کے یہ اوصیہ بھی تمام عالمین کے لیے ہیں۔